لوگ تندرست رہتے ہیں، کبھی لوگ بیمار پڑتے ہیں، کبھی لوگ جوان رہتے ہیں، کبھی لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ خوشحال رہتے ہیں اور کبھی تنہا اور مفلس ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ دنیا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ایک حالت پہ نہ رہے۔ دنیا کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ دنیا اسے کہتے ہیں جو بدلنے والی ہے، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے کل ختم۔ وہ لوگ دھوکے میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج جوانی ہے، کچھ مستی کر لیں، بڑھاپے میں کوئی کام نہیں رہے گا تو عبادت کروں گا، جنت کی تیاری کروں گا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ شاید اس کے مقدر میں بڑھاپا ہے یا نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ السعید من وعظ لخیرہ، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ ایک شخص سماج میں بہت اتراتا تھا کہ میں جو چاہوں گا سو کروں گا، پیسے کے بل پر، طاقت کے بل پر میں جو چاہوں گا سو کروں گا۔ لیکن چند سال کے بعد وہ بندہ خطرناک بیمار پڑتا ہے، آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، وینٹیلیشن پہ جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ ہے مگر وہ کھول نہیں سکتا ہے، زبان ہے مگر وہ بول نہیں سکتا ہے۔ آپ بیماروں کو دیکھیں، بیماروں کو دیکھنے جانا چاہیے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو شخص مریض کو دیکھنے جاتا ہے مزاج کرسی کو، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس وقت وہ جنت کے باغ میں ٹہلتا ہے۔ بیماروں کی مزاج کرسی بہت بڑا کارخ ہے۔ اب اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیمار کو دیکھنے گیا، جب تک ان کے پاس بیٹھا، جب تک وہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا، اس وقت تک جنت کے باغ میں ٹہلتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں آئی ہے؟ تاکہ اس بیمار کو دیکھنے کے بعد اپنی صحت کی قدر سمجھے۔ بیماروں کو دیکھیں، جو کل تک پورے علاقے میں بلیٹ چلاتا تھا، دوسروں کو مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا، لیکن آج وہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اپنے بال بچوں سے بات نہیں کر سکتا۔ اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ اس کو دیکھنے گیا ہے وہ سبق حاصل کرے کہ جوانی اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اب مجھے جوانی کا صحیح استعمال کرنا، اب مجھے اپنی طاقت کا صحیح یوٹیلائز کرنا ہے۔ بے وقوف دیکھتا ہے جنازے کو مگر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے۔ عقل مند اس کے جنازے کو دیکھ کر اپنا جنازہ یاد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیز کو پانچ چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حضور سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، سرکار کی بات سب سے زیادہ پریشس، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ حکمتوں سے بھری ہے۔ ایک حدیث مصطفیٰ کی 1 کروڑ عقل مندوں کی حکیمانہ باتوں پہ بھری ہے۔ یورپ کا ایک دانشور نے کہا تھا I cannot find any other man in history like محمد، میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا۔ بس تھوڑی دیر صبر کر کے میری بات سنیں، پھر عظمت بھائی کی نعت آپ سنیں گے۔ البتہ اتنا ضرور آپ سنیں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا پورا سیمانچل زون پورے ہندوستان میں بدنام ہے، یہاں بہت مہنگے جلسے ہوتے ہیں۔ مجمع بمبئی کا 50 جلسہ ایک طرف، سیمانچل کا 1 جلسہ ایک طرف۔ گجرات، مہاراشٹر میں لوگ پبلک کے لیے ترستے ہیں کہ لوگ جلسے میں آ جائیں، 50-100 لوگ آتے ہیں،
لیکن آپ کے علاقے میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں تھوک در تھوک لوگ آتے ہیں. اس ماحول کی قدر کیجیے. لیکن یہ بھی ایک بدنامی ہوتی ہے کہ لوگ نعت سننے کے بعد محفل سے بھاگ جاتے ہیں. جب واعظ کی بات آتی ہے، تقریر کی بات آتی ہے، نصیحت کی بات آتی ہے تو لوگ سنتے نہیں. اس لیے وہ لوگ میری اس ادا کا مذاق اڑاتے ہیں، میری اس حرکتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہاں لوگ غور سے گفتگو سنتے ہیں اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شیو کھیڑا نام کا ایک شخص امریکہ سے ہندوستان آتا ہے، کروڑوں روپے لے کے جاتا ہے، کروڑوں. چونکہ 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی تقریر ہوتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے، اور اس کی اسپیچ میں انڈیا کے کھرپتی لوگ آتے ہیں. ان کی اسپیچ بہار میں کم ہوتی ہے، بنگلور میں، بمبئی میں، چنئی میں، دلی میں، کلکتہ میں ارب پتی لوگ ہوتے ہیں جو پہلی کرسی پہ بیٹھیں گے. ان کی فیس ہوتی ہے 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے دے کے لوگ تقریر سننے جاتے ہیں. اس کے بعد پیچھے جو بیٹھیں گے ان کی فیس ہوگی 1.5 لاکھ. 25، 30، 40 لوگ رہتے ہیں. اب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے اس کی محفل آرگنائز کرنے میں لوگوں سے لیے جاتے ہیں، اور لوگ 2-2 لاکھ روپے دے کے ان کی 10 منٹ کی اسپیچ سنتے ہیں. چونکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کامیاب بزنس مین کیسے بننا ہے، ایک اچھا اسپیکر کیسے بننا ہے، 5000 ورکر کو اپنے انڈر میں چلانے والا فورمین کیسے بننا ہے. وہ سارے طریقے بتاتے ہیں. تو دنیا کو فکر ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب بناؤں. کیسے کامیاب بناؤں؟ تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کی باتیں سن کے میں اپنی زندگی کو بناؤں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آج سے 1500 سال پہلے کہہ دی ہے، اس قدر پاورفل باتیں ہیں کہ جتنے اچھے لوگ دنیا میں اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ ساری باتیں حضور سے لی گئی ہیں. ساری باتیں حضور سے لی گئی ہیں. جیسے زندگی کی قدر کرو، ایک منٹ کی قدر کرو. روزانہ یہ دیکھو کہ میں نے آج کیا سیکھا ہے، میں نے آج کیا پڑھا ہے. 15 منٹ سے ہی بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھو. جو آج کا سورج نکل گیا، آج کا سورج ڈوب گیا، پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں نکلے گا. آج کا جو وقت چلا گیا یہ پھر قیامت تک یہ وقت نہیں آئے گا. یہ سارے لوگ کہتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے ایک لمحے کی قدر کیجیے، ایک منٹ کی قدر کیجیے. جو زندگی کی قدر نہیں کریں گے وہ یہاں بھی دھکے کھائیں گے، پیسے کے محتاج ہوں گے، یہاں بھی ترسیں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. بیمار پڑیں گے تو علاج کرانے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بھیک مانگیں گے. بال بچے کی شادی کے موقع پر 50 گاؤں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائیں گے. کمبل دیجیے، چادر دیجیے، فرنیچر دیجیے، لڑکے کو گھڑی دینا ہے، کپڑے دینا ہے، پیسے دیجیے. یعنی ایک بیٹی کی شادی کرانے کے لیے ایک باپ 1000 آدمی کے پاس آ کے ذلیل ہوگا. اور دوسرا آدمی جب دیکھے گا کہ بیٹی کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے تو بیٹی پیدا ہی نہیں کرے گا، کیونکہ بیٹی کی وجہ سے اس کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے. مسجد کے دروازے پہ جہاں نمازیوں کی چپل کھلی رہتی ہے وہاں کھڑے رہ کے چندہ کرنا پڑتا ہے. جو ایک منٹ کی قدر نہیں کرے گا، جو صرف کھائے گا، پیے گا، گھومے گا، دوسروں کا منہ دیکھے گا، چوک چوراہے پہ جا کے دوسرے چائے پینے دیا اس کو دیکھے گا. پڑھنے کے زمانے میں بستہ لے کے اسکول جائے گا، بستہ رکھ کر کے بھاگ جائے گا. باپ زمین بیچ کے پٹنہ میں بھیج رہے بچوں کو پیسہ کہ میرا بیٹا ایس آفیسر بنے گا، وہ پڑھنا میں فلمیں دیکھے گا. 1 لاکھ روپے کا موبائل چلا گا. باپ بیٹی کو بھیجا ہے کہ میری بیٹی بھوپال میں پڑھے گی، وہاں وہ 5 لڑکوں کے ساتھ محبت کا جشن منائے گا. باپ بول رہا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن کے آئے گی، وہاں سے وہ ماں بن کے چلی آئے گی. یہ حالات ہوتے ہیں دنیا کے. اب جو بچے پڑھنے کے زمانے کی قدر نہیں کریں گے وہ ساری زندگی در کی ٹھوکریں کھائیں گے. کھاتے بھی جس کو آئی ایس آفیسر بننا تھا وہ چپراسی کی نوکری بھی نہیں ملی، اور سوچتا ہے کہ کہیں ریلوے اسٹیشن پہ گیٹ مین کی نوکری مل جائے، ڈنڈا اٹھانے کی اور ڈنڈا گرانے کی نوکری مل جائے.
جو وقت کی قدر نہیں کریں گے وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ آج سارے لوگ کہتے ہیں، چاہے سونو شرما ہوں، چاہے ڈاکٹر دیویا کیرتی ہوں، چاہے بڑے بڑے پروفیسر ہوں، چاہے شیو کھیڑا ہوں، سارے لوگ کہتے ہیں. ساری باتیں ایک طرف. اب میں ایک حدیث پڑھا ہوں، اس کو سن لیجیے وہاں سے ذرا غور سے. آپ لوگ سارے لوگ بس اسی ایک حدیث میں سنا کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. پھر اللہ نے بھرپور صحت دی تو پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تقریر ہوئی. ہمارے طفیل بھائی ہیں یہ جانتے ہیں کہ 4 گھنٹے کا خطاب بالکل پرجوش انداز میں. لیکن مجھ سے سبق حاصل کیجیے کہ آج میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ 1 گھنٹے کا جو شیلا خطاب کر سکتا. دوسروں کو دیکھ کر سبق حاصل کیجیے. آج آپ جیسے لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں کہ دوبارہ میں مائک پکڑ لیا. میں تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا کہ مر گیا. اٹیک آنے کے بعد کتنا زندہ رہتا ہے، اکثر لوگ تو مر ہی جاتے ہیں. لیکن آپ جیسے بے لوث محبت کرنے والے لوگوں کی دعائیں ہیں، جن کی دعائیں رنگ لائی اور